باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى فيقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم سورہ فجر کی مبارک آیات آپ کے سامنے مسلسل پیش ہو رہی ہیں۔ آج کی گفتگو اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے قیامت کی آمد سے، سور کے پھونکے جانے سے اب تک کی گفتگو میں انسان کے احوال بیان کیے گئے، انسان کس طریقے سے سرکشی پہ اتر آتا ہے، انسان کے لیے مال دنیا سب کچھ بن جایا کرتا ہے، خدا کو بھلا دیا کرتا ہے، سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب اللہ کہہ رہا ہے کلا، یعنی ہرگز ایسا نہیں، اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، سرما بن جائے گی۔ یہ لمبی چوڑی بلڈنگز جو ہیں، بلند و بالا عمارتیں، ان کو تو چھوڑیے، بڑے بڑے پہاڑ جن کو سر کرنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے کوہ پیما جو پہاڑوں پہ چڑھنے کے ماہر ہوتے، وہ مہینوں بسا اوقات سفر میں رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جب وہ بلند و بالا پہاڑ نہیں بچیں گے تو یہ ہماری چھوٹی موٹی بنائی ہوئی بلڈنگز ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ دکت الارض دکا دکا وجاء ربک، اور تمہارے رب کا امر آئے گا۔ اب یہاں پہ جاء ربک ورب اور اس کے بعد جو سبجیکٹ ہے جس کو ہم لوگ فعل اور فاعل کہتے ہیں، جاء ورب ہے یعنی آئے گا، رب کا اس کا سبجیکٹ ہے، فاعل جسے ہم لوگ کہتے ہیں ورب کا، رب آئے گا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق رب کا آنا غلط ہے۔ تھوڑا سا تفسیر ایک نقطہ بھی یہاں ملاحظہ فرما لیجئے۔ دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں رب خود چل کے آئے گا، جن کے پاس روایتیں موجود ہیں کہ وہ ہر شب جمعہ کو آتا ہے اور اس دنیاوی آسمان تک آتا ہے اور پتہ نہیں زمین پہ بھی گھومتا ہے، کیسے آتا ہے، پھر مولوی صاحب نے ممبر سے اتر کے بتا دیا جیسے میں اتر رہا ہوں وہ بھی ایسے اتر کے آتا ہے، وہ جسم والا عقیدہ۔ تو جاء ربک میں آ کر وہ لوگ یہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ اللہ خود آئے گا، رب آئے گا۔ میں اور آپ جو عقیدہ امامیہ اثنا عشریہ رکھتے ہیں، ہم لوگ یہاں بیچ میں ایک ورڈ اس کو کہتے ہیں یہاں پر جاء امر ربک، رب نہیں، رب کا امر آئے گا۔ جاء قہر ربک، رب نہیں، رب کا قہر آئے گا، رب کا فرمان آئے گا، رب کا حکم آئے گا۔ یہ ہم لوگ اس لفظ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس ٹرانسلیشن کی، جبکہ قرآن میں تو جاء ربک لکھا ہوا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ آنا اور جانا اس کے لیے ہے جو جسم رکھتا ہو۔ آنے اور جانے میں محدودیت ہے،
ہم خدا کو لامحدود مانتے ہیں، محدود نہیں مانتے۔ اللہ کا جسم کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا جسم اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو بھی جسم ہو، جسم کی آپ طبیعیات میں تعریف دیکھیے، فزکس میں جو ڈیفینیشن ہے، ذو الابعاد الثلاثہ، 3D، 3 جہتیں رکھنے والا، طول، عرض، عمق، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، جو 3D ہو وہ جسم ہوتا ہے۔ جس میں یہ 3 چیزیں ہوں گی، لمبائی بھی ہوگی، چوڑائی بھی ہوگی اور گہرائی بھی ہوگی، اسے جسم کہا جائے گا۔ اب اگر اس لمبائی، چوڑائی، گہرائی، ذو الابعاد الثلاثہ، ان 3 بعدوں کو، ان 3 جہتوں کو ہم نے جسم میں مان لیا اور جسم کی تعریف یہ کر دی، اور ادھر سے یہ کہا کہ رب کا بھی جسم ہے، پھر سوال ہوگا وہ کتنا لمبا ہے، وہ کتنا چوڑا ہے، وہ کتنا گہرا ہے؟ جتنا بھی لمبا ہو، جتنا بھی چوڑا ہو، جتنا بھی گہرا ہو، محدودیت اس میں آ جائے گی۔ جو محدود ہو جائے وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر جسم کا دوسرا لازمہ، یہ بھی فزکس میں بیان ہوتا ہے، جو بھی جسم ہے جو فزکس میں پڑھایا جا رہا ہے وہ جگہ کا محتاج ہے۔ جو محتاج ہو وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم لوگ خدا کے جسم ہونے کے قائل، ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ خدا کا کوئی جسم ہے۔ مختلف ممالک سے کتابیں چھپی ہیں کہ خدا کی شکل کیسی ہوگی، باقاعدہ اس میں عجیب و غریب، جھوٹی، من گھڑت جو بھی ہے روایتیں لا کے خدا کا فیس اس میں مرتب کیا گیا کہ فیس کیسا ہوگا، اور جب وہ آپ فیس پڑھیں گے تو وہ کوئی کارٹون ہی بنتا ہے عجیب و غریب سا، جو انہوں نے خدا کا بنایا ہے۔ نستجیر باللہ، نعوذ باللہ۔ جب انسان در اہل بیت سے دور ہو تو پھر اس طریقے سے گرفتار ہوتا ہے۔ خدا کی معرفت نہیں ہے۔ خدا آئے گا، کیا مطلب؟ خدا کے لیے آنا جانا جسم کی طرح نہ ممکن نہیں ہے۔ خدا آئے گا یعنی خدا کا حکم آئے گا، خدا آئے گا یعنی خدا کا فرمان آئے گا، خدا آئے گا یعنی خدا کا امر آئے گا، خدا کا قہر آئے گا۔ اور یہاں پہ چونکہ قہر خدا بندی کی بات ہو رہی ہے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، امر الہی کے تابع فرشتے آ جائیں گے، جاء ربک، رب کا امر آئے گا، والملک صفا صفا، سارے فرشتے صفے بنا کر کھڑے ہوں گے اپنے پروردگار کے سامنے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب میدان سج چکا ہے اور قرائن سے یہ لگتا ہے قیامت برپا ہو گئی، زمین ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ آیت یہ کہہ رہی ہے، پوری توجہ، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا۔ یہ کتنا ہولناک منظر ہوگا، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ اچھے جو دنیا میں بڑے بڑے فرعون تھے جن کا ذکر ہم نے اسی سورے میں کیا، چاہے وہ قوم ارم والے ہوں، چاہے قوم سمود والے ہوں، چاہے فرعون کے افراد ہوں، اچھے جہنم کو دیکھیں گے، سب کو یاد آ جائے گا انہوں نے کیا کیا بدماشیاں کی۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اب تفاسیر میں ذکر ہے جہنم کو کیسے لایا جائے گا، پروردگار کی جہنم کو کن کن رسیوں میں باندھ کر لایا جائے گا۔ ایک رسی کے اوپر 1,00,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ جہنم دھاڑ رہی ہوگی، جہنم بھڑک رہی ہوگی، جہنم میں سے آگ نکل رہی ہوگی، اور اگر وہ ایک مرتبہ سانس لے لے تو کتنے لوگ جھلس کر راکھ ہو جائیں گے، وہ تفصیلات ساری موجود ہیں۔ لیکن آیت جو بیان کر رہی ہے آپ کی خدمت میں وہ عرض کروں گا، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، ادھر جہنم سامنے آئی، یتذکر الانسان، اب انسان پشیمان ہو جائے گا، ہے غلطی ہو گئی۔ یہاں انسان تذکر کہتے ہیں موعظہ لینے کو، تذکر کہتے ہیں اپنے آپ کے لیے نصیحت لینا، تذکر کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا ہوشیار ہو جانا کہ ہاں یہ تو مسٹیک ہو گئی، اب میں پشیمان ہوں۔ لیکن تب پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، آج بھی شب قدر کے اعمال انجام دیے جائیں گے انشاءاللہ یہاں پر، اور حدیث معصوم بھی ہے کہ شب قدر کو ماہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ لیلۃ القدر کے ذریعے سے لیلۃ القبر کی تیاری کرو۔ لیلۃ القدر اتنی امپورٹنٹ ہے یہ۔ لیلۃ القدر میں اگر تم نے صحیح سے لیلۃ القدر کا احیاء کیا، اس کو صحیح سے گزارا، گپوں میں نہیں، اعمال انجام دے کے، اپنے وجود کو، اپنے دل کو، اپنے قلب کو پاک و پاکیزہ بنا کے، مومنوں کے حوالے سے دل میں کینہ تھا، بغض سب اللہ کی خاطر معاف کیا، کہاں لے کے جانا ہے سارے بغض کو؟
کیا کروں گا سارے کینے کو دل میں رکھ کے، آج ہوں کل نہیں ہوں، پتہ ہی نہیں ہے میرے تو۔ میں نے معاف کیا اس تمنا، اس امید، اس رجاء کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ کہ میں معاف کر رہا ہوں، اللہ بھی مجھے معاف کرے گا۔ میری معافی اس کے علاوہ تو ہو نہیں سکتی ہے، شاید اسی طرح اللہ معاف کر دے، اللہ کو شاید میری زیادہ پسند آ جائے۔ شیخ جعفر شوستری فرماتے تھے یہاں انسان اگر لیلۃ القدر میں جا کر آنسو، چند آنسو بہا لے، یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں، لیکن اگر میدان حشر میں پہنچ گیا جہاں جہنم سامنے ہوگی، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان، وہاں میدان حشر میں اگر خون کے آنسو بھی بہائے کہ اللہ بخش دے مجھے معاف کر دے گا، وہاں کوئی بخشش کا چکر۔ یہاں اگر آنسو بہا لیے جو پانی والے آنسو ہیں، جو نارمل آنسو بہتے ہیں، بخشش ہو جائے گی، جہنم کی آگ کے دریا خاموش ہو جائیں گے، بجھ جائیں گے۔ لیکن اگر وہاں جتنی منت سماجت کرو گے وہاں کچھ ہونے والا، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان۔ اب انسان جب پشیمان ہوا، نادم ہوا، کیا کہنے لگا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے وہاں کچھ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے انبیاء کی بات مان لی ہوتی، کاش کہ وہ جو اچھے اور سچے علماء تھے، جو علماء حقہ تھے، جو مجھے بتا رہے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور میں انہیں باتیں سناتا تھا کہ سب مولویوں کا کھیل تماشا ہے، اب وہاں حیران رہ جائے گا، کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے کچھ کیا ہوتا۔ یہ یا لیتنی قدمت لحیاتی کا مضمون یہاں تو کہے گا نا کاش کچھ کیا ہوتا، قبر کے بارے میں ہے، موت کے بارے میں ہے۔ سورہ مومنون 199 آیت کا نشان، اذا جاء احدهم الموت، جب موت ان کے سامنے آتی کیا کہتے ہیں؟ رب ارجعون، اے میرے اللہ مجھے واپس واپس پلٹا دے، رب ارجعون۔ اچھا ارجع کا مطلب ہے تم ایک آدمی پلٹو، ارجعا الف کے ساتھ تم دو آدمی پلٹو، ارجعو تم سب پلٹو۔ تو رب اگر ایک ہے تو یہ ارجعو کیوں بول رہا ہے؟ یا رب ارجعون، اے رب ارجعون تم مجھے پلٹا دو۔ یہ ارجعون کی تعبیر کیوں استعمال کی؟ عربی کا ایک قاعدہ ہے، جب سنگولر ورڈ کو یوز کرنے والا ایک نہیں کئی مرتبہ یوز کرے، یہ عربک لینگویج کا قانون ہے، تو اس سنگولر کو وہ لوگ پلورل بنا کے یوز کرتے ہیں۔ یعنی اگر کہنے والے نے ایک دفعہ ارجع نہیں کہا، پلٹا دے، ارجع ارجع ارجع، بار بار ارجع کرے، بار بار کہہ رہا مجھے بارہ پلٹا دے پلٹا دے پلٹا دے، وہاں پھر وہ لوگ اتنی ساری دفعہ کو شو کرنے کے لیے جمع کا صیغہ لگا دیتے ہیں، پلورل کا جو ورڈ ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ بار الہ مجھے پلٹا دے، ایک نہیں ہزاروں مرتبہ کہے گا پلٹا دے پلٹا دے۔ کیوں پلٹا دے؟ کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب پلٹنے وغیرہ کوئی کہانی، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ تو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پلٹا دے، اللہ تھوڑی پلٹائے گا۔ وہ رب ارجعون جو کہہ رہا ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کاش اور شاید کہ میں کوئی نیک کام کر سکوں، کوئی عمل صالح انجام دے سکوں، وہ جو چھوڑ کر آیا ہوں میں۔ وہاں جا کے تمنائیں کرنے سے، وہاں جا کے حسرتیں بھرنے سے کچھ ہونے والا، وہاں عذاب ہوگا، وہاں جہنم جب دیکھ لی اب وہاں سے پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ انسان ہے بھی کتنا بیچارہ، کتنا ضعیف، کتنا مسکین۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عملو، یہ آدم کی اولاد جب مرتی ہے، جب دنیا سے جاتی ہے، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اب یہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کے جملے جو دوسری روایتوں میں ہیں وہ عجیب ہیں۔ مولا فرماتے ہیں قالت الملائکۃ ما قدم وقال الناس ما خلف، ملائکہ کہتے ہیں ادھر بندہ مرا، دو سوالات اٹھتے ہیں، دو کوسچن ریز ہوتے ہیں، ایک وہاں آخرت کے حوالے سے ریز ہو رہا ہوتا ہے اور ایک یہاں، اور یہ دونوں کوسچن سوالات ایسے ہیں جو انسان کی بیچارگی کو دونوں جگہوں پہ ظاہر کرتے ہیں۔ فرشتے وہاں کہہ رہے تھے لے کر کیا آیا ہے،
اور بچے، گھر والے، خاندان والے، لوگ آس پاس کے پڑوسی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ چھوڑ کر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بعض اوقات انسان اتنا بیچارہ ہو جاتا ہے، نہ وہاں فرشتوں کو دینے کے لیے کوئی جواب ہوتا ہے، نہ یہاں لوگوں کے سامنے عزت بچتی ہے۔ اب اگر آپ لوگ اتنی توجہ سے سن رہے تو ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ذرا بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حدیث عجیب و غریب ہے اور سننے سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ ان حدیثوں میں سے جن کو علماء نے مشکل حدیثوں میں کاؤنٹ کیا ہے، یعنی اس کے سینٹنسز ایسے ہیں، الفاظ ایسے ہیں کہ بندہ چکرا جاتا ہے کہ اس کے کیا میننگ ہو سکتے ہیں، مطلب کیا ہے اس حدیث کا۔ اور یہاں سے بھی انسان کی بیچارگی سمجھ میں آتی ہے، بلکہ اگر الفاظ کو بدل دے انسان کی بدبختی سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا وہ سورہ فجر کے مطابق تحبون المال حبا جما، تم لوگ مال کے پیچھے بھاگے جا رہے، غرق ہو گئے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ، دنیا دنیا دنیا۔ تاکلون التراث، میراث کھا گئے، لوگوں کا مال ہڑپ کر گئے، حرام حلال کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث ذرا سماعت فرمائیے اور کلام معصوم کی بلاغت کو بھی دیکھیے گا اور لطف اندوز بھی ہوئیے گا اس حدیث سے۔ حدیث عجیب ہے اسی حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، جب انسان اپنی بیچارگی میں مکمل طور پہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جاتا ہے، کرنے کو اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ ساری زندگی جو پیسہ کمایا، اگر مرض الموت میں مبتلا ہو گیا، جتنا بڑا بھی سیٹ کیوں نہ ہو، اب وہ وصیت کرنے کا بھی ڈھنگ سے اختیار، اگر مرض الموت میں چلا گیا، سوائے 1/3 کے بیچارے کی وصیت نافذ ہی نہیں ہے۔ پہلے کر سکتا تھا کچھ بھی، اب نہیں کر سکتا۔ 1 لاکھ تھے تو اب صرف 33,000 میں وصیت چلے گی، باقی 66,000 میں وصیت بھی، کتنا بیچارہ ہے انسان، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ حدیث کے جملے یہ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ان اللہ یکرہ البخیل فی حیاتہ الکریم عند مماتہ۔ پوری توجہ چاہوں گا، اللہ پسند نہیں کرتا، یکرہ کراہت سے ہے، مکروہ یعنی ناپسندیدہ، اللہ پسند نہیں کرتا، کسے پسند نہیں کرتا؟ البخیل فی حیاتہ، بخیل کو پسند نہیں کرتا اس کی زندگی میں، اور کریم کو پسند نہیں کرتا اس کی موت کے وقت۔ اب یہ وہ حدیث ہے جہاں علماء آ کر چکرا جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ بخیل کو اس کی زندگی میں پسند نہیں کرتا، کریم کو اس کی موت کے وقت پسند نہیں کرتا۔ ایک معنی جو آپ لوگ شاید سبھی سمجھ رہے ہوں گے کہ چونکہ کنجوسی بری صفت ہے، بخل، تو اللہ کو جو ہے بخیل کی زندگی پسند نہیں ہے، اور کرم اچھی صفت ہے، کریم ہونا، تو کریم آدمی جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، لوگوں کو نوازتا ہے، ڈونیشنز دیتا ہے، مدد کرتا ہے، کمک کرتا ہے، یہ بیچارہ دنیا سے جا رہا تھا تو اللہ کو اس کی موت پسند۔ یہ ایک معنی ہے یہ جو علماء نے کتابوں میں ذکر کیا۔ دوسرا معنی اسی حدیث کا بڑا دلچسپ ہے، ان اللہ یکرہ البخیل فی حیاتہ الکریم عند مماتہ، اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا، دوسرا ٹرانسلیشن، جو زندگی بھر بخیل رہا ہو۔ توجہ ذرا انسان کا جو ہے مزاج دیکھیے گا، اور اس مزاج کے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں آج بھی پائے جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ کچھ مانگو دینے کو تیار نہیں ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں نے دے دیا تو بچے گا کچھ نہیں، اس کو خدا کی عطا پہ بھروسہ نہیں ہے، اس کو اپنی جماوری پہ بھروسہ ہے۔ میں جو جمع کر رہا ہوں، میرا کلیکشن جو ہے یہ مجھے امیر بنا گیا، اس کو نہیں معلوم یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، جو دینے والا ہے وہ کسی بھی لمحے چھین بھی۔ اللہ کو ایسا بخیل، پوری توجہ چاہوں گا، اللہ کو ایسا بخیل پسند نہیں جو زندگی بھر بخل کرتا رہا، زندگی بھر بخیل رہا، لیکن جیسے ہی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کہا کہ وصیتیں کر دیجیے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، زندگی بھر کا بخیل ہے، کروڑ پتی، آخری درجے کا کنجوس، دنیا کا پیسہ آخری درجے کا بخیل۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ اب تو موت پکی ہے، اب تو بس چند دن رہ گئے، تو کہا میرا فلاں بنگلہ فلاں مدرسے کو دے دو،
فلاں میرے جائیداد فلاں یتیم خانے کو دے دو، بچے گالیاں دے رہے ہوتے، کہتے زندگی بھر خود تو کچھ کیا نہیں، اب یہ ہمارا جو ہے لینے کا موقع ہے تو اب یتیم خانوں کو مدرسوں کو دے رہے ہیں۔ ایسے سخی کو جو موت دیکھ کر سخاوت کرے اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کرم اچھی صفت ہے، یہ قرآن کی آیتوں سے بھی نکل رہا ہے۔ اگر انسان پشیمان ہو، اسی کو توبہ کہتے ہیں دنیا میں۔ آپ اگر آج پشیمان ہو گئے اس دنیا میں، یہی آپ کا پشیمان ہونا کیا کہلاتا ہے؟ توبہ۔ آپ توبہ کرتے ہیں، اللہ بھی توبہ کرتا ہے۔ اللہ کیسے توبہ کرتا ہے؟ اللہ پلٹتا ہے، آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں ہے اللہ بھی توبہ کرتا ہے، انسان بھی۔ ہماری توبہ یہ کہ ہم گناہ سے پشیمانی اختیار کریں، بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ کی توبہ یہ کہ وہ بخشش کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، ہمارے معاملات کو درست کر دیتا ہے۔ آج اگر پشیمان ہوئے، اللہ فوراً راضی، اللہ کہتا ہے تم مرنے سے پتہ نہیں 1 سیکنڈ پہلے بھی پشیمان ہو گئے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن وہی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب تم نے جہنم دیکھ لی، یتذکر، وہاں جب پشیمان ہوئے تو انا لہ الذکریٰ، اب پشیمان ہونے کا کیا فائدہ؟ یعنی اللہ کی نگاہ میں وہاں پشیمان ہونے کا کوئی فائدہ، کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہاں پھر کیا ہوگا؟ اگر پشیمان ہو بھی گئے تو کچھ کام بن جائے گا۔ آیتیں وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ نے ایسا عذاب کرنا ہے کہ پھر کسی پر ایسا عذاب، وَلَا يُوثِقُ وِثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ ایسی پکڑ کرے گا، کوئی اللہ جیسی پکڑ، اللہ ایسا باندھے گا، ایسا پکڑے گا، ایسی پکڑ کسی کے لیے ممکن نہیں، ایسا عذاب کسی کی طرف سے ممکن۔ یہ عذاب الہی ہے۔ اور یہ لا يعذب عذابہ احد قیامت کے بارے میں، اس کو آپ جوڑ لیجئے سورہ فجر کی ابتدائی آیات سے، جہاں پہ رب نے ارم اور عاد اور ثمود اور فرعون کے بارے میں یہ کہا تھا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اس عذاب کو جو دنیا کا عذاب تھا کوڑا کہا تھا، اس آخری عذاب کو کہہ رہا ہے کہ ایسا عذاب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنا فرق ہے ان دونوں عذابوں کے اندر۔ دنیا کا عذاب کوڑے کی مانند، جتنا بھی عذاب ہو۔ لہٰذا اس نقطے کو، آج کی گفتگو کو اسی نقطے پہ میں ختم کروں گا کہ دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں، یہ ماہ شعبان پیچھے گزر گیا، اس کی دعاؤں میں آپ دیکھیے وہاں آپ کو مفاتی میں کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا۔ مجھے اس یاد نہیں ہے کہ کہاں پر، اس لیے بول رہا ہوں کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا، ہے وہیں پر۔ اللہم ارزقنا من الیقین ما یہون بہ علینا مصیبات الدنیا، بار اللہ ہمیں ایسا یقین عطا کر دے کہ دنیا کی مصیبتیں ہمارے لیے پانی ہو جائیں، دنیا کی مصیبتیں ہمارے لیے حل ہو جائیں، کوئی مصیبت ہی نہ رہے، بڑی سے بڑی مصیبت ہو، لیکن جب یقین اس پر ہے، یقین کامل اس پر ہے، پھر انسان پریشان، پھر اس کے لیے مصیبت۔ وہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے ارم کا بیڑا غرق کر دیا، میں نے ثمود کا سرناش کر دیا، میں نے فرعونوں کو سرنگو کر دیا، لیکن یہ تو کوڑا تھا، اٹھا کے پٹک دیا۔ جبرائیل نے شہر اٹھایا، آسمان پہ لے گئے، الٹ دیا اس کو۔ وہ جب شہر والے نیچے گئے، یعنی آسمان پہ، زمین کے اوپر جو مرغے چیخ رہے تھے، ان کی آسمان پہ ملائکہ نے آواز سنی، اتنا اوپر جبرائیل لے گئے، وہاں سے جا کے اس کو پلٹا، زمین میں وہ لوگ دفن ہو گئے، کہاں گئے؟ ختم ہو گئے، کوئی نام و نشان نہیں، کوئی وجود نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ عذاب کا کوڑا ہے، شدید ترین عذاب ہمارے لیے عذاب کا کوڑا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے وہ والا عذاب کیسا ہوگا جس کے بارے میں رب یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا تو ہے ہی نہیں، ایسی تو پکڑ ہے ہی نہیں، ایسا تو عذاب ہے ہی نہیں۔ دنیا کی مصیبتیں، چھوٹی مصیبت بھی انسان کو زیادہ لگتی ہے جب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا ڈھنگ نہ آتا ہو۔ چھوٹی مصیبت بھی بڑی لگتی ہے، خدا پر توکل نہیں ہے۔ وہ جس کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ انصاف دلانے والا ہے، جو میں نے جملے اپنے دوسرے یا تیسرے سیشن میں شاید ذکر کیے تھے آپ کے سامنے، کہ جس کے گھر میں اب نارمل بچہ ہوا ہے، جس کے گھر میں جو ہے نا کوئی ایسی اولاد پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی تربیت اور جس کو لے کے چلنا، اس کی خدمت کرنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا ہے، اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ وہاں اللہ نے کیا ثواب رکھا ہے تو کہے گا کاش ایک کی جگہ دو ہوتے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
خداوند متعال کی نسبت ظلم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کیوں ظلم کا تصور نہیں ہے؟ علماء نے علم کلام میں بیان کیا ہے۔ ظلم کون کرتا ہے؟ جو جاہل ہوتا ہے۔ ظلم کون کرتا ہے؟ جو مجبور ہوتا ہے۔ ظلم کون کرتا ہے؟ جو ضرورت مند ہوتا ہے۔ ظلم کون کرتا ہے؟ جس کا ظلم کے بغیر کام نہ چل رہا ہو۔ ظلم کون کرتا ہے؟ جو باولا ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ظلم کی اقسام ہیں، خدا میں کوئی بھی نہیں۔ کبھی کوئی باولا بچہ ہوتا ہے، نیا پڑوسی نے رنگ کرایا دیوار پہ، وہ کوئلہ پھیرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ کیوں پھیر رہا ہو؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کی عقل کام کہ نیا نیا رنگ، اس پہ کوئلہ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ظلم ہے۔ کیوں ظلم کیا؟ کیونکہ عقل نہیں ہے۔ کیوں ظلم کیا؟ کیونکہ دماغ کام۔ ایک بندہ ظلم کرتا ہے، اس کو خوف ہے کہ اگر میں ظلم نہیں کروں گا میری قدرت چلی جائے گی۔ حاکم ظلم کرتا ہے، اس کو اپنی کرسی بچانی ہے۔ ظالم ظلم کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے، یا جاہل ہوتا ہے یا محتاج ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ۔ اللہ عالم ہے، علیم ہے، اللہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ ظلم کے اسباب میں سے کوئی بھی سبب نہیں پایا جاتا، لہذا پروردگار کسی پر ظلم، اگر اللہ نے کسی کو کچھ ایسا عطا کر دیا ہے جس میں اس کے ذہن میں اعتراض آ بھی رہا ہے، تو عطا رب پر یقین رکھے، مصیبت آسان ہو جائے گی، معاملہ حل ہو جائے گا۔ انسان کو جب رب سے تعلق جوڑنا نہیں آتا، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر اپنے آپ کو تنہا تصور کرنے لگتا ہے۔ نہج البلاغہ کے آخری جملے اگر آپ پڑھیں، وہاں ان مصیبتوں کے حل کے حوالے سے، بلاؤں کے حل کے حوالے سے بڑے پیارے پیارے جملے ہیں۔ یہاں تک مولا کا جملہ ہے، ایک حسین جملہ، من ضیعہ الاقرب اتیح لہ الابعد، جس کو اس کے قریبی چھوڑ دے اللہ دور والوں کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ خاندان والوں نے چھوڑ دیا، اللہ دور سے لاتا ہے۔ نبی اکرم کی سیرت میں آپ کو نظر آتا ہے، قریش والے جو نبی کے خاندان والے تھے اکثر نے چھوڑ دیا تھا۔ اکا دکا لوگ، حضرت ابو طالب جیسے لوگ، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ جیسی خواتین جو ساتھ تھی، باقی میجورٹی خاندان کی قریش کی چھوڑ چکی تھی۔ کون آیا؟ پتہ چلا وہ فارس سے سلمان محمدی اٹھ کر آ رہے ہیں، ابو ذر آ رہے ہیں، عمار یاسر آ رہے ہیں، مقداد آ رہے ہیں، ان لوگوں نے آ کر ساتھ دی۔ خداوند متعال کی جب عطا پر بھروسہ ہوگا، انسان کو کبھی مصیبت اللہ اگر اس پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، رضاً بقضائہ و تسلیماً، جو خدا کی طرف سے ہے خوشی ہے مجھے اس میں، مجھے پریشان نہیں ہونا۔ اسی لیے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا وہ جملہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ ایک مثالی جملہ ہے، ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے حسن کے، سوائے جمال کے، سوائے خوبصورتی کے، زیبائی کے۔ یعنی جتنی آپ مصیبتوں کا تصور کر سکتے ہیں کیجئے، ساری مصیبتیں کربلا میں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کون سی مصیبت ہے جو نہیں ہے؟ ہر مصیبت ہے۔ ان تمام مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد علی کی بیٹی سلام اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ میں نے سوائے اچھے کے کچھ نہیں دیکھا، سوائے بھلے کے میں نے کچھ نہیں دیکھا، مصیبت کیا ہو گئی؟ ختم ہو کر رہ گئی ہے، بی بی کو صرف جمال نظر آ رہا ہے۔ یا مولا حسین کا وہ جملہ جب علی اصغر کو گود میں لیا ہوا تھا، یہ میرے موضوع سے مربوط ہے، اور جملہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، ذرا لفظ پر توجہ چاہوں گا۔ ہونا ما نزل بی، یہ کہہ دینا آسان ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ ذکر کر رہے تھے کہ ہاسپٹل کے باہر انہوں نے اپنے جاننے والے کو کسی دیکھا، ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے بیٹھا ہوا اور رو رہا ہے زاروں کا تھا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، کیوں رو رہے، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا گھر سے لے کر آیا تھا علاج کے لیے، بچے کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، یہاں پہنچا ہوں بچے کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں گھر کیسے جاؤں، ماں کو کیا بتاؤں گا، بچہ نہیں رہا، 1 سال کا بچہ ہے، باپ بیٹھا ہوا رہا، حیران ہے، گھر نہیں جا، روڈ پہ بیٹھ گیا کہ میں کیا کروں، میں کیسے گھر جاؤں۔ یہ کم ترین ہے، کم ترین، نہ کوئی لشکر سامنے ہے، نہ کوئی معاملات وہ ہیں سارے، جہاں باپ کی گود میں گلا کاٹا ہو۔ ذرا تصور کیجئے ایک لمحے کو کہ حسین ابن علی کی گود میں، معلوم ہے نا تیر اتنا بڑا تھا کہ ننھے گلے کو ذبح کر گیا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔
شب قدر ہے، 2 جملے سن لیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ فَذَبَحَهُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، تیر کا کام چھیدنا ہوتا ہے، سوراخ کرنا، لیکن اتنا چھوٹا گلا تھا، گلا کٹ گیا، اور جب گلا کٹے تو ڈھلکا ہے حسین کے ہاتھ میں۔ یہ مصیبت ہے، چھوٹی مصیبت تو نہیں ہے۔ هَوَّنَ مَا نَزَلَ بِي، حسین ابن علی اس بڑی مصیبت کو دیکھ کر جو ہم سب کے لیے آج سن رہے، میری آنکھ میں آنسو، آپ کی آنکھ میں آنسو، مولا حسین فرمانے هَوَّنَ مَا نَزَلَ بِي، جو مصیبت آئی ہے اس کو آسان کر دیا۔ یہ قتل علی اصغر کے وقت، شہادت علی اصغر کے وقت ہر مقتل میں جملہ مل جائے گا، هَوَّنَ مَا نَزَلَ بِي، اس مصیبت کو بھی آسان کر دیا۔ کس چیز نے؟ انہو بعین اللہ، کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ حسین کا رب حسین کو اس عالم میں دیکھ رہا ہے، حسین کے لیے شہادت علی اصغر آسان ہو گئی۔ لیکن بشریت ہے، اور ساتھ میں وہ ازواج موجود ہیں، وہ پاک بیویاں موجود ہیں جو خیمے کے کنارے منتظر ہیں۔ کیسے جائیں خیمے کی طرف؟ لے کر گئے، حسین نے یہ مرحلہ بھی طے کیا سلام اللہ علیہ، جب لے کر آئے خیمے کے پیچھے دفنایا، دائیں دفنایا، بائیں دفنایا، مجھے نہیں معلوم، بہرحال آج کی جو تاریخ ہمارے سامنے ہے، علماء نے لکھا، بعض نے مکاشفوں کے ذریعے بیان کیا کہ علی اصغر مولا حسین کے ساتھ ہیں، بعض نے کہا نہیں، پہلے قبر معین تھی خیمگاہ کے پیچھے، کہاں ہے نہیں معلوم۔ ہمارے استاد کہتے تھے علامہ طالب جوہری صاحب، جب مولا حسین نے چھپا دیا کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا، حسین نے چھپایا ہے۔ بہرحال ماں ہوتی ہے، جب تک جھولا جلا نہیں تھا خالی جھولا جھلاتی رہی۔ نجف کے مرجع ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سے محمد حسین کمپانی، بہت بڑے مرجع تھے، شاعر بھی بہت بڑے تھے، انہوں نے ام رباب کے اس عالم کو نظم کیا شعر میں۔ کبھی بھی جھولا جھلاتی جاتی تھی اور روتے ہوئے کہتی تھی ما رأيت أن السهام للفطام ما خلت أن السهام للفطام ولكن أرتني جهرة الأيام۔ ختم ہو گئی گفتگو، بس ایک جملہ، اصغر بیٹے، یہ ماں ہے جو بیٹے سے گفتگو کر رہی ہے، یہ ماں ہے جو خالی جھولے کے سامنے بیٹھے رو رہی ہے۔ اصغر بیٹے، جب بچوں کا دودھ چڑھایا جاتا ہے نا تو انہیں ننھے ننھے لقمے دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لقمے دیے جاتے ہیں، نرم نرم غذائیں دی جاتی ہیں کہ بچوں کا دودھ چھڑایا جائے۔ اصغر بیٹے، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ تیرا دودھ ایسے چھڑایا جائے گا کہ تیر سے شعبہ ہوگا، میرے بچے کا ننھا گلا ہوگا حسین کے ہاتھوں پہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ اور اللہ آج کی شب طاق میں ماہ رمضان کی جو طاقتوں میں سے ایک رات ہے، ہم سب کی مغفرت فرما، جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی آخرت عاقبت اچھی فرما، ہم سب کو انسان کا بچہ بنا، جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم سب کو اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، یہ واسطہ محمد و آل محمد کا سرکار صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست مرحوم محمد ابن عبداللہ ڈوسا، مرحومہ لیلہ بنت غلام حسین، مرحومہ شکیلہ بنت محمد، مرحوم غلام عباس ابن حسن علی تاجری، مرحومہ خدیجہ بائی بنت لدھا بھائی، مرحوم حاجی اسماعیل قاسم مکلائی، مرحومہ امینہ بنت لدھا محمد، مرحوم غلام علی حاجی اسماعیل مکلائی، مرحومہ کلثوم بنت محمد علی عادت، مرحوم سکندر درویش، مرحوم ساجد محمد رضا مکلائی علی دینہ اور درویش خاندان کے سارے مرحومین، مرحوم عبداللہ سلیمان خاکو ابو بھائی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، مرحوم اکبر ساجن دھیرانی، مرحوم علی رضا
علی رضا ٹی لاکھانی، مرحوم فدا حسین داتا دینا، مرحوم غلام عباس داتا دینا محبوب، مرحوم حسین جے دھنجی، مرحوم حسین آئی حاجی شینی، مرحوم ابراہیم حسن علی بندے علی، مرحوم محمد علی غلام حسین، مرحوم محمد جعفر کے جی، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحوم رمضان علی یوسف موروی، مرحوم شیر علی منجی، مرحوم سلطان بھائی، مرحوم یوسف این پنجو، مرحوم روشن علی حسین حاجی مراج، مرحوم فدا حسین خاکی، مرحوم محمد رضا یوسف علی موروی والا، مرحوم غلام عباس پیر بھائی، مرحومہ امینہ شیر علی ہاشم، مرحومہ فاطمہ بھائی محمد جعفر کے جی، مرحومہ کلثوم بائی حسن علی کرجی بیبی بائی، مرحومہ کلثوم بائی کے جی، مرحومہ نجمہ بھائی حسن حاجی، مرحومہ نور بانو بائی یوسف مراج، مرحومہ رباب بائی مامی، مرحومہ سکینہ بھائی بانجی، مرحومہ سکینہ بھائی محمد جعفر خاکو، مرحومہ سکینہ بھائی محمد تقی علی بھائی، مرحومہ زینب بھائی ابراہیم حاجی، مرحومہ زہرہ بھائی غلام عباس جنجا، مرحومہ رباب بھائی سومجی، مرحومہ فاطمہ بھائی روجی، کل مرحوم مومن اور مومنات شہداء ملت جعفریہ، میرے چھوٹے بھائی محمد علی شاکری کو ذہن میں رکھتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا کذالک اللہ ربنا کذالک اللہ ربنا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات۔